اس طرح کا میل ملاپ نہیں رکھتے. اس لیے اس نے کہا کہ میں سامری ہوں, تو یہودی ہے اور مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں, آگے کیا لکھا ہے. اس سامری عورت نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے, کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آپس میں اس طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے. بریکٹ میں لکھ دیا. بریکٹ میں لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھائی جا سکے وہ بات. ٹھیک ہے, کلام کہتا ہے, تھینک یو لارڈ. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے. سب کہیں ہاللیلویا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو جاننا. پچھلے دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس عورت کو کہہ رہے ہیں اگر تو جانتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے ہونا یا کچھ نالج ہونا اور بات ہے, اور اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننا اور بات. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا, تو اس سے مانگتی وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. سب کہیں ہاللیلویا. ہاللیلویا. ٹاپک کیا بنا ہے؟ کس ٹاپک سے بات شروع ہوئی ہے؟ پانی سے. کہیں پانی سے. کس سے شروع ہوئی ہے؟ پانی سے. کس سے شروع ہوئی ہے؟ پانی سے. پانی بڑا اہم مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے ادھر بھی آیا, کل میں نے دیکھا گروپ میں. اب آپ کے علاقے میں بھی کہیں کے کنیکشن آنا شروع ہو گئے. مبارک ہو آپ کو, آپ تک بھی آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور یہ لینے کیا آئی ہے؟ پانی. دوپہر کا وقت ہے, اس وقت لوگ کنووں میں جاتے تھے پانی بھرنے کے, لیکن عموماً جو ہے لوگ یا تو صبح پانی بھرنے جاتے تھے یا پھر شام میں جاتے تھے. لیکن یہ عورت جو ہے یہ اکیلی ہے, اور کبھی بھی اکیلے نہیں جاتے تھے پانی بھرنے. عورتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ, مطلب 1-2-4 لوگوں کو یا سہیلیوں کو یا گھر کی عورتوں کو وہ ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ سب مل کر جو ہے وہ پانی بھر کے لایا جا سکے. کلام مقدس کے اندر ہمیں اس کے ثبوت ملتے ہیں. موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے جب موسیٰ ملک مصر سے نکلا, فرعون سے بھاگا, تو وہ ایک کنویں پر ہی تھا, اور وہاں پر جا کر وہ جب وہاں کے کچھ عورتیں تھی وہ پانی بھرنا چاہتی تھی, تو وہاں کے جو چرواہے تھے وہ ان کو بھرنے نہیں دے رہے تھے. تو پھر موسیٰ وہاں پر تھوڑا سا ہیرو کا اس نے کردار ادا کیا. اس نے پھر ان چرواہوں کو سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہیں, ان عورتوں کو پہلے پانی بھرنے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں زیادہ اکٹھی ہو کر پانی بھرنے آتی تھی, اور پھر وہی عورتیں جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اپنے باپ کو جا کے بتایا, اور پھر کرتے 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 اسی گھر میں موسیٰ کی شادی ہو گئی. اس طرح کر کے موسیٰ جو ہے وہ وہاں پر اس ملک کے اندر جو ہے وہ پہنچا تھا, اور بعد میں وہ بھیڑ بکریاں چلاتا رہا. پھر خدا نے 40 سال کے بعد اس کو پکڑ لیا. اسی طرح وہ بھی کنویں پر ہی عورتوں کے ساتھ ملا تھا. یہاں پر یسوع جو ہے وہ سامری عورت سے بات چیت کر رہا ہے, اور سامری عورت دوپہر کے وقت آئی ہے. یہ اس کے ساتھ کوئی نہیں, یہ اکیلی ہے بالکل. اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا, تو اس سے مانگتی وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. یعنی تجھ سے جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ تیرے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے, ٹیمپریری ہے. عام جو پانی یا عام جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں, وہ ایک وقت تک کے لیے ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ اس پر ظاہر کرنا چاہا اور اس کو سکھانا چاہا کہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ صرف یہودی, صرف نارمل بندہ نہیں ہے. کلام کہتا ہے اگر اس نے کہا اگر تو یہ جانتی تو تو زندگی کا پانی مانگتی اور پھر وہ تجھے دیتا بھی. آگے لکھا ہے عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے, پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس سے کہاں سے آیا؟ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں اس کو بتانا چاہتا ہے, اپنی الوہیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے, اپنی ویلیو کے بارے میں بتانا چاہتا ہے, اپنے آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اصل میں جو کچھ میں سامنے بیٹھا ہوں اس کو نہ دیکھ, بلکہ میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں قادر مطلق ہوں, میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں, میں تجھے وہ زندگی کا پانی دے سکتا ہوں جو
हालेलुया हालेलुया। कलाम कहता है, उसने कहा तेरे पास तो बर्तन ही नहीं है, तेरे पास तो भरने की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर रुक कर हम एक बात सीखेंगे। याद रखें, जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो बाज दफा हम भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी और सामने जो चीजें होती हैं उन पर नजर रख रहे होते हैं। उनके पीछे रूहानी जो चीजें हैं उन पर हम गौर नहीं करते, उन पर हमारी नजर बाज दफा नहीं होती। याद रखें, आप जो कुछ भी खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लिए आते हैं, रहते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, जय जयकार करते हैं, सब का असर आपकी जिंदगी में रहता है। उन सब का असर आपके बच्चों की जिंदगी में रहता है, आपके घर के अंदर रहता है, आपकी तबीयत के अंदर उसका असर आना शुरू हो जाता है। सब कहें हालेलुया। वो जिस्मानी तौर पर मेहनत आपको लग रही होती है, जब आप तैयार हो रहे होते हैं, जब आप बेदार हो रहे होते हैं, जब आप अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं मामला के, भाई हमने चर्च जाना है, इबादत करनी है, हमने बंदगी करनी है, हमने चर्च के लिए ये करना है, हमने वो करना है। वो वक्ती तौर पर तो जिस्मानी है, वक्ती तौर पर तो दुनियावी है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ आप कर रहे हैं वो रूहानी है। वो स्पिरिट के अंदर आपकी जिंदगी में कसरत से काम करता है। यही बात उसने कही। उसने कहा तो वो कौन सा पानी देख रही थी जो वो डेली लेकर जाती है, दूसरे दिन लेकर जाती है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता, यानी हमेशा की जिंदगी तुम्हें देता। जैसे पिछली दफा हमने सीखा था, उसने कहा हमेशा की जिंदगी है ही ये कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक और किसको माने और किसको जाने, यीशु को जाने। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। कलाम कहता है, औरत ने उससे कहा, खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने कहा जो कुछ चीजें नहीं है उनको आप अगर यही देखते रहेंगे कि ये है ही नहीं, तो फिर वो कभी नहीं आ सकते। उसको नजर नहीं आ रहा, उसकी रूहानी आंखें, लास्ट दफा हमने सीखा था ना कि यीशु को जानने का मतलब हमारी रूहानी आंखों का खुलना है। यीशु को जानने का मतलब वो चीजें देखना है जो अभी हमारे सामने नहीं होती। कलाम कहता है, उसने कहा थैंक यू लॉर्ड, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया। वो क्या 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 कह रही है? यीशु मसीह को किससे कंपेयर कर रही है? मैं याकूब के साथ। किसके साथ? याकूब से। किसके साथ? याकूब से। वो कह रहा है तू उससे बड़ा है, तू जिंदगी के पानी की बात कर रहा है, उसने उस याकूब ने तो हमें कुआं ही दे के चला गया, तू सिर्फ पानी की बात कर, वो पूरा कुआं हमें देख कर गया। क्या तू उससे बड़ा है? आज भी हम ये करते हैं, हम बात दफा जिस्मानी चीजों को रूहानी चीजों के साथ कंपेयर करते हैं। नहीं हमें तो ये मिलता, हमें तो वो मिलता, हमें तो ये चीज होती, हमें वो चीज मिलती। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कहें हालेलुया। हालेलुया। कुछ साल पहले हम जब पिछले इलाके में थे तो हम लोग शुरू में बड़ा राशन बांटते थे और बहुत कुछ करते थे, कंबल बांटे, पता नहीं क्या क्या किया, चर्च भर जाता था हमें। तो लोगों ने कहा आप तो लालच देकर लोगों को बुलाते थे, करना ही छाड़ चले और जेड़ा करी दो किसी दसी देंगे। आप मुबारक लोग हैं, सब कहें हालेलुया। आपको कोई लालच नहीं है, आप बगैर लालच के यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। आपको जब यहाँ से जाएंगे कोई राशन का बोरा नहीं दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं दिया जाएगा, आप अपनी रूहानी बरकत को लेने के लिए आए। आप वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर आए, आप वो हैं जिनको पता है कि हमने जाकर वहां पर इबादत करनी है। भरने को ये जगह भरना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ एक दो देर बनाने की जरूरत है, कुछ और इतना ना काम करने की जरूरत है, बस गेट भी खोल देगा तो, लेकिन क्या फायदा उसका? लोग एक दफा आएंगे, दो दफा आएंगे, तीन दफा आएंगे, लालच के तहत लोग आएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। दिल के मुताबिक जो आए और उसके लिए जो कुछ मर्जी किया जाए वो एक अलग मामला है। हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा कुआं, हमें तो कुआं पूरा दे गया हमारा याकूब, हमारा बाप याकूब हमें क्या दे गया? पूरा कुआं दे के चला गया है, और तू जो हमें पानी पिलाने की बात करता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? पढ़े भाई, जिसने भाई साल है ना, पढ़ो 12वीं आयत। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? हाँ जिसने हमको ये कुआं दिया, हाँ जी, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। हाँ, उनके लिए ये अहमियत का अमल, उनके लिए ये बड़ी बात थी कि हमारा बाप याकूब जो है वो हमें कुआं भी देकर गया, फिर उसके बच्चे भी इसी उसमें से पानी भरते रहे, इसी कुएं में से, है ना? यस भरते रहे ना? यस। साढ़े बाप दादा दी मिशन कहते ना लोग, क्यों कहने ऐसे तो कहने नहीं भी तो यही कह रही, कहती उसको
جو اس کے باپ اس کے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے رہے, اسی میں تو پانی وہ پیتے رہے, اس کے معاشی میں اسی میں پیتے رہے. یہ کنواں اصل میں وہ بتا رہی تھی کہ یہ کنواں ہمارے لیے بڑی برکت ہے, یہ کنواں جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا عمل ہے, کیونکہ یہ ہمیں یعقوب نے دیا, اور پھر صرف یعقوب نے نہیں دیا, یعقوب کے بیٹے بیٹیاں اور یعقوب کے جتنے معاشی تھے وہ سارے اسی میں سے پانی پیتے رہے, اور یہی پانی ہم پی رہے ہیں. یہ برکت کا باعث ہے ان کے لیے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح کچھ اور بتانا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں. پڑھیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جو کوئی اس پانی میں سے جو پیتا کوئی ہے, اس پانی میں سے, جس کنویں کی تو بات کر رہی ہے, جس کنویں کی کہہ رہے تو بات کر رہی ہے, اس میں سے جو پانی پیتا ہے وہ پھر پیاسا وہ ہوگا. پھر پیاسا ہوگا. اس کو بار بار اس کنویں پر آنا پڑتا ہے, بار بار اس کنویں میں سے پینا پڑتا ہے, اور بار بار اس کو جو ہے وہ پیاس لگ جاتی ہے. یہ اس کنویں کی اہمیت ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ٹیمپریری ہے, یہ کچھ وقت کے لیے ہے. آپ کو میرے سمجھنے کی چیزیں کہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ہو سکتی. آپ کو ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ فائدہ ایک وقت کے لیے ملے, اور ایک وقت کے لیے ہی ہوتا ہے, سدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا, اور اس نے کہا ہم جو تیرے پیچھے آ گئے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ چھوڑا, ہم نے وہ چھوڑا, ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ یا میں یا ہم سب جو ہیں یہ کوئی انوکھے نہیں ہیں. جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے تھے ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ اسی جو سارا کچھ کرنے ہیں, خداوند سارا دن اسی طرح کے پیچھے گھومتے رہنے ہیں. پترس نے کیا ہونا, میں تو اپنا کاروبار چھڈ کے آ گیا, فش بڑھن دا میرا کاروبار سی, مچھلیاں پھڑتا سا میں, تے ہن میں سارا کچھ چھڈ چھڑا کے تیرے مگر مگر پھردا رہنا, تے مینوں کی ملے گا, سانو کی ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہاں پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی. مطلب یہاں پر بھی میرے پیچھے رہو گے تو یہاں پر بھی فائدہ ہے, اور آسمان پر بھی فائدہ ہے. آمین. اگر آپ یسوع کو چھوڑ کر یہاں کے فائدوں کو تو لے سکتے ہیں, یاد رکھیں دنیا آپ کو دے گی, ایسا کچھ نہیں. دنیا کو آپ وقت دیں گے, دنیا کو آپ اپنا آپ دیں گے, دنیا کو آپ جو ہے وہ اپنی انرجی دیں گے, اپنی قوت دیں گے, اپنا قیمتی وقت اس کو دیں گے, دنیا آپ کو کچھ نہ کچھ دے گی. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ خدا نے سسٹم بنایا ہے. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا. جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کو اس کے عوض کچھ دیتا ہے. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. ہاللیلویہ. آپ 8 گھنٹے دیتے ہیں, وہ آپ کو ہینڈسم سیلری دیتے ہیں. آپ کام کرتے ہیں, آپ کو پیمنٹ ملتی ہے. اسی طرح جو کچھ بھی آپ دنیا کے لیے کریں گے وہ دنیا آپ کو دے گی, لیکن دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ آپ کو ملے گا. جب آپ بالکل دنیا میں کھو جاتے ہیں تو پھر دنیا آپ سے کچھ نہ کچھ چھین لیتی ہے. یاد رکھیے گا, وہ گانا اسماعیل نے گیت گایا نا, دنیا کی بھیڑ میں, دنیا کی بھیڑ میں کیوں کو چلا, کیسے بھائی گانا دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا, ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا. تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ, دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا. یہ دنیا کی بھیڑ میں جب آپ کھو جائیں گے نا تو پھر دنیا آپ کو کچھ نہ کچھ دے گی بھی, اور آپ سے کچھ نہ کچھ چھین بھی لے گی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ سے چھینتا کچھ نہیں, تو آپ کو دیتا ہے. آمین آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ جیسے کہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. لیکن وہ چیزیں روحانی ہیں, وہ جسمانی ہو سکتا نہ ملے. جیسے لازر کو اس بدن میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ملا, کپڑے نہیں ملے, صحت نہیں ملی, تندرستی نہیں ملی, سلامتی نہیں ملی, روٹی پوری نہیں سی کہنا ہوتی. ان کے ٹکڑے, اس کی ٹیبل سے جو ٹکڑے گرتے تھے اس کو اٹھا کر وہ کیا کرتا تھا, اپنا پیٹ بھرتا تھا. لیکن امیر آدمی کو ہر ایک چیز ملی, اور اوپر جا کے یہ سننے کو بھی ملا امیر آدمی کو کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ چنگا سی سارا تینوں مل گیا. اسی لیے ساری اچھی چیزیں بھی خدا سے نہ مانگو. اے نہ اتنے جا کے خدا کو یہی سننا پڑے کہ ساری چنگیاں چیزیں تو کتنے لے لیا نے, دنیا سے لے لیا نے, اور اتنے تیرے واسطے اچھا کچھ بھی نہیں. اور اس کے لیے ناظر کے لیے نیچے کچھ نہیں تھا. لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو کلام میں لکھا ہے باپ ابراہیم کی گود میں تھا, اس کے لیے سب کچھ موجود تھا.
आमीन। सब कुछ मौजूद था और अमीर आदमी उसके मोहताज था कि वो आए और उसमें अपनी उंगली का अंगूठा उंगली का ये जो कहते हैं उंगली है सिरा वो कर उसको क्या करे, उसकी जुबान को क्या करे, तर करे। हालेलुया हालेलुया। मैंने सोचा एक ड्रॉप से क्या होगा, एक जलते हुए शख्स के लिए एक ड्रॉप पानी का क्या करता है, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो जाते जाते सूख जाएगा जितनी आग है वहां पर। साढ़े को इतने चूल्हे भी बर्दाश्त नहीं होगा आजकल तो वैसे लागे लगे पीने है ना गर्मियां च नहीं, लेकिन एक ड्रॉप क्या करता। बड़ा इस बात पर मैं सोचा और जब खुदा के रूह ने मुझे सिखाया कि वो जहां पर लाजर था वहां का एक ड्रॉप पानी पूरी जहन्नम की आग को बुझा सकता है। हालेलुया। वो एवं नहीं सी कहने दे अमीर आदमी बड़ा तेज सी, इतनी भी तेज